السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے 22ویں پارے کی آیت ہے، آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی دعوت کی اور کہا کہ لوگوں، میرے حجرے کی گنجائش کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں اور کھانا کھا کر چلے جائیں، جو بعد میں آنے والے لوگوں کو موقع مل جائے۔ تو صحابہ کرام کی ایک عام دعوت فرمائی تھی۔ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے گئے اور جاتے گئے، کھانا کھایا اور چلے جاتے تھے، لیکن ان آنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، تقریباً 3 آدمی ایسے تھے جو حجرے میں ہی بیٹھے رہے کھانے کے بعد بھی، اور آئے بھی تو کھانے کا انتظام ہونے سے پہلے ہی آ گئے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی وہ بیٹھے رہے اور آپس میں باتوں میں دل بہلانے لگے، باتیں کرنے لگے، اور ایک دوسرے سے باتوں کے ذریعے دل بہلا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب کو یہ فکر تھی کہ حجرے میں جگہ کم ہے، اور میں نے دعوت جو کی ہے تو بہت سارے لوگوں کی دعوت کی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں اور کھانا کھانے کے بعد چلے جائیں، مگر یہ ہے کہ یہاں جم کر ہی بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے اس بات کی فکر ہو رہی تھی اور آپ کو ایذا پہنچ رہی تھی، لیکن آپ شرم و حیا کی وجہ سے کہہ نہیں رہے تھے کہ میں کیسے کہوں کہ ان کو کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، اگر میں ہی اپنے گھر سے نکال دوں گا تو انہیں کون پناہ دے گا۔ تو نبی تو حیا اور شرم فرما رہے تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب کی اس تکلیف کو اللہ نے گوارا نہیں فرمایا، اور جبریل امی کو
سرکار کی بارگاہ میں بھیجا اور آیت نازل فرمائی، یہ قانون بھیج دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے ایمان والو نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل مت ہو، اور جب نبی تمہیں بلائیں بھی دعوت کے لیے تو تم دعوت کھانے کے بعد میں اور چلے جاؤ۔ بلا وجہ نبی کے گھر میں بیٹھ کر آپس میں باتوں سے دل نہ بہلاؤ۔ اس طرح سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارے اس انداز سے یہاں بیٹھے رہنے سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، انہیں ایذا پہنچتی ہے، اور نبی ہیں کہ وہ ہر حیا اور شرم کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اے لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی یہ تکلیف گوارا نہیں ہے، لہٰذا اگر میرے محبوب نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا ہے تو دعوت کھاؤ اور چلے جاؤ۔ حجرے میں جگہ کم تھی، حالانکہ منزل اور مقام کے لحاظ سے اور اپنی عظمت کے لحاظ سے نبی کا حجرہ اتنا وسیع تھا اور اتنا بلند تھا کہ میں آپ کو اس حجرے کی بلندی بتا نہیں سکتا، اس کی لمبائی اور چوڑائی بتا نہیں سکتا۔ نبی کا حجرہ اپنی منزل اور اپنے مقام، اپنی عظمت کے لحاظ سے اتنا بلند تھا، اتنا وسیع تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے امیروں کا حجرہ یا کمرہ یا کوئی مکان ہو نہیں سکتا، جیسا کہ آپ کے حجرے کا مقام اور اس حجرے کی منزل اور عظمت ہے۔ لیکن انچ اور فٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس حجرے میں جگہ کم تھی، اور یہی وجہ تھی جو اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کی جو دعوت فرمائی۔ آپ نے کہا تھا کہ لوگوں، سبھی حضرات کی دعوت ہے، لہٰذا تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں، حجرے کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے اور دعوت کھائیں اور چلے جائیں۔ آپ نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا، لیکن انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے، کچھ لوگ کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو یہ انداز اپناتے ہیں کہ وقت سے بہت پہلے جا بیٹھتے ہیں، ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پہلے ہی چلے جانے سے گھر والوں کو یقیناً یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ادھر کھانا تیار کریں یا ان مہمانوں کے لیے دیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں یا ادھر لگیں، اس طرح کی پریشانیاں سامنے آیا کرتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محفل ہو جانے کے بعد بھی اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور باتوں میں دل بہلایا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اکثر ہم نے بھی پروگراموں میں اس طرح کے حالات دیکھے ہیں، جبکہ صاحب خانہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس محفل نے کھانا کھا لیا ہے اور یہ کھا کر کے سبھی اٹھ جائیں تو میں دوبارہ سے صحیح سے کھانا یہاں لگواؤں۔ لیکن دو چار آدمی ایسے ضرور رہ جایا کرتے ہیں کہ وہ بڑی دیر لگاتے ہیں، اور ان کی اس دیری کی وجہ سے یہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے کھانا لگوایا جائے، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مہمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان کے حالات کو دیکھیں، انہیں پہچانیں، اور اسی اعتبار سے اس کے یہاں مہمان کا حق ادا کریں، جو اس نے ضیافت تمہاری کی ہے اس کو قبول کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ انسانوں کی کچھ اس طرح کی فطرتیں ہوا کرتی ہیں، تو اسی فطرت کی بنیاد پہ
صحابہ کرام میں سے بھی 3 لوگ ٹھہر گئے تھے۔ اب حضور کو اس بات کی فکر تھی کہ بھائی حجرے میں تو گنجائش کم ہے، اگر ان لوگوں نے یہ کھانا کھا چکے ہیں، اگر یہ بھی چلے جائیں تو میں دوسرے لوگوں کو بٹھا کے ان کی تواضع کروں، انہیں کھانا کھلاؤں۔ تو آپ یقیناً تکلیف محسوس فرما رہے تھے اور فکر کر رہے تھے، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے آپ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی، اللہ نے قانون اتار دیا اور جبریل امی کو بھیجا، جاؤ یہ میرا قانون لے کر جاؤ اور اس قانون کو عام کر دو کہ اے لوگو، نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل مت ہو، اور جب نبی تمہیں دعوت کے لیے بلائیں تو دعوت کھانے کے بعد بھی یوں ہی باتوں میں دل مت بہلاؤ۔ تمہارے اس انداز سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے، یہ قانون اسی لیے بنایا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں، ادب بہت ضروری ہے۔ جس کا جو مقام ہے، جس کی جو منزل ہے، جس کی جو عظمت ہے، اس کے لحاظ سے اس کی قدر کرنا، اس کی عزت افزائی کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی کا تو مقام وہ ہے، آپ کی منزل تو وہ ہے، آپ کی عظمت کا تو عالم یہ ہے کہ دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت کو وہ عزت، وہ منزل، وہ عظمت نصیب نہیں ہے جو اللہ کے پیارے محبوب کو عظمت حاصل ہے۔ یہاں کا تو عالم یہ ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب نبی کی عظمت کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کی منزل بتائی جاتی ہے، نبی کا مقام دکھایا جاتا ہے، تو ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کر کے ان کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے ہم جانتے ہیں کہ نبی تو مکے کی گلیوں میں چلتے تھے اور پھرتے تھے، نبی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو صرف ہماری ہی طرح ہیں۔ 666 آیت پاک میں سے صرف ایک ہی آیت ہمیں یاد رہتی ہے اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت پر ہمارا ایمان ہے، اس میں بھی نبی کی نعت ہے، اس میں بھی نبی کی تعریف ہے۔ اگر ہم اس آیت کو گہرائی سے سوچ لیں اور سمجھ لیں تو یقیناً اس آیت پاک میں بھی نبی کی عظمت ہی بیان کی گئی ہے۔ لوگوں، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور حضور کچھ ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ کرام اگر کوئی بات سمجھ نہ پاتے یا سن نہیں پاتے تھے تو ادب کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس بات کو آپ دوبارہ ہمیں سمجھا دیں، یعنی ہمارے اوپر رعایت فرمائیں۔ تو یہ ان کی نیت تھی، ادب کے انداز سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کو جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے دوبارہ سننا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے۔ لیکن یہی لفظ رائنا یہودیوں کی لغت میں دوسرے معنی اس کے وہ لوگ نکالتے تھے۔ یہودیوں کی لغت میں رائنا کا مطلب ہوتا تھا ایک گالی۔ اب جب ان یہودیوں نے یہ سنا تو وہ بڑی خوشی سے جگہ جگہ رسول کے تعلق سے رائنا رائنا کہتے پھرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی کہتا کہ تم اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہو تو وہ حوالہ دیتے اس بات کا کہ صحابہ کرام بھی اپنے رسول کو رائنا ہی کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی نیت ادب و احترام والی نیت تھی اور وہ اس کا معنی ادب اور احترام کے انداز میں ہی لیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، آپ ہماری رعایت فرما دیجئے۔
مگر یہودیوں کے ہاں لغت میں جو یہ گالی تھا، یہ لفظ، وہ ان کی نیت یہ تھی کہ اس رسول کی توہین کریں، اس رسول کی بے ادبی کریں، اس لیے وہ رائے نہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے اپنا قانون اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے محبوب سے جب کہو تو رائنا کہہ کر مت پکارو، انظرنا اگر کہو تو یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر فرما دیجئے۔ اور اس کے آگے جو لفظ آیا واسمعوا، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے محبوب کو اتنی بھی تکلیف مت دو کہ تم انظروا کہو یعنی نظر فرما دیجئے، واسمعوا بلکہ غور سے سنو جو میرا محبوب فرماتا ہے، میرے محبوب کو اتنی تکلیف بھی مت دو اور میرے محبوب کا ادب رکھو۔ واسمعوا تم دھیان سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، غور سے سنو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، اور بٹھاتے نہیں لوگ اس کو قریب نہ ہو جس میں چھوٹوں بڑوں کی تمیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔